اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی آزمائش کے لیے شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا، اس قصے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیا ہے، آیت نمبر 100 سے 102 تک۔ ترجمہ ہے، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ تو یہ تھا وہ ترجمہ جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ واقعہ دراصل شہر بابل کا ہے، جب بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر پستی کا ایسا دور آیا جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو بالکل فراموش کر دیا اور جادو ٹونے منتر کے چکر میں پڑ گئے۔ شیطان نے ان کو خوب بہکایا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم و شان سلطنت جادو ٹونے اور منتروں کا نتیجہ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، خاص کر کے ایسا جادو جس سے شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو جائے۔ لوگ ان سے جادو سیکھنے کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے۔ ایک طرف تو وہ فرشتے جادو منتر اور ٹوٹکے طریقے سکھاتے، دوسری طرف وہ لوگوں کو سمجھاتے، خبردار کرتے کہ یہ کفر کا راستہ ہے، اس میں نہ پڑو، ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں۔